جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ سو یو آل ول بی فائن۔ اور بات کریں گے آج ہم ایک نیو ڈرامہ سیریل کی جو کہ بڑا ٹاپ لسٹ میں ہے اور بڑا سپر ڈوپر ہٹ چل رہا ہے ڈرامہ۔ اچھا، یہ ڈرامہ جو ہے پریزنٹڈ بائی ARY ڈیجیٹل اور اس ڈرامے کا نام ہے نور جہاں۔ اچھا، ابھی یہ ڈرامہ آن ایئر نہیں ہوا تھا اور اس کا جو پرومو وغیرہ دکھایا جا رہا تھا تو بڑی اس کی جو ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی اور بڑے کوئی ششکے تھے اس کے اندر اور جو ہے وہ دکھائے جا رہے تھے اور بڑا تھا کہ دیکھیں جی اس کا بنے گا کیا اور کیا مطلب نئی اسٹوری ہوگی اس کی۔ تو اس کی جو مین لیڈ ہے اس میں جو ہے وہ صبا حمید ہیں اور جو ہے وہ کبرا خان ہے۔ تو جناب ڈرامہ کی فرسٹ ایپیسوڈ میں ہوا کیا، جلدی پہلے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں اور بعد میں پھر بتاتے ہیں جی کہ کتنا یہ اچھا لگا ڈرامہ، اس کا کیا جو ہے وہ فیڈ بیک رہا، یہ ساری چیزیں۔ اب سٹوری کچھ اس کی اس طرح سے ہے کہ جو صبا حمید ہیں وہ نور جہاں کا جو ہے وہ مین لیڈ رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہیں۔ اب ان کے جی 3 بیٹے ہیں۔ سب سے بڑا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے حنید، اس کے بعد جو سے چھوٹا ہے اس کا نام ہے سفیر، اور جو سب سے چھوٹے والا ہے اس کا نام ہے مراد۔ ابا جو ہے وہ ان کا کوئی نہیں ہے، ان کے نور جہاں کا ہسبینڈ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ ہیں اس کے 3 بیٹے ہیں اور بس اس کا ہی ہر جگہ پہ راج ہے، چاہے بزنس ہے، پراپرٹی ہے یا بیٹوں پہ ہولڈ کی بات کریں تو ہر جگہ پہ جی نور جہاں میڈم کا جو ہے وہ پورا جو ہے وہ روب دبدبہ اور جو ہے وہ راج ہے۔ نور جہاں کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے حنید، اس کی جو ہے وہ شادی ہو چکی ہے اور سٹارٹ پہ ہی سب سے بڑا بلنڈر جو ہوا جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نور جہاں کی اپنے گھر میں کیا ویلیو اور ورتھ ہے، اور اس کے جو بیٹے ہیں اس کو جو ہے وہ ناؤز باللہ خدا کی جگہ پہ پوجتے ہیں جی کہ وہ ان کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے لوگ بتوں کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں۔ اب حنید کی وائف کی بھی جو ہے وہ 21 اپریل کی جو ہے وہ برتھ ڈے تھی اور جو نور جہاں ہے اس کی بھی جو ہے وہ 21 اپریل کی جو ہے وہ برتھ ڈے ہے۔ تو جو حنید کی وائف ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ شاید حنید میرے لیے سرپرائز پلان کر رہا ہے، بٹ وہ تینوں بیٹے مل کے جو ہے وہ اپنی ماں کے لیے سرپرائز پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو حنید کی وائف ہوتی ہے بڑی تیار شیار ہو کے نیچے آتی ہے تو اس کو لگتا ہے شاید میری برتھ ڈے ہے، تو اتنے میں جی وہ دیکھتی ہے جی کہ نور جہاں جو ہے وہ کینڈل شینڈل جو ہے وہ پھونک مار کے اور ان کو بجھا رہی ہے۔ بڑا اس کا نا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ نور جہاں کہتی ہے وہاں کیوں کھڑی، آؤ، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے لگا شاید میری برتھ ڈے ہے۔ تو نور جہاں کہتی ہے مجھے تم نے بتایا نہیں کہ تمہاری برتھ ڈے تھی، تو کہتی میں نے حنید کو بتایا تھا، کہتی اچھا لیکن حنید نے مجھے بتایا نہیں۔ بڑا اس بیچارے کا نا دل سا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جناب پھر جب وہ پارٹی ختم ہوتی ہے تو سارا سب کچھ جو بھی تھا وہ سمیٹنا اور سارا بالکل نیٹ اینڈ کلین پہلے جیسے کرنا، وہ بھی حنید کی ان کے بڑی بہو کی جو ہے وہ ذمہ داری تھی بیچاری، سارا کام کر کے اور وہ جو ہے وہ جاتی ہے سونے کے لیے اور سارا دن اس نے گھر میں جو ہے وہ سارے کام کرنے ہیں، کچن کے، صفائی کے، ہر چیز کے۔ اور جی نور جہاں میڈم کے گھر پہ جو ہے وہ نوکر الاؤ نہیں ہے، جو کام کرنا ہے جی وہ بہوؤں نے کرنا ہے، بہو کرے گی، پہلے وہ خود کرتی تھی، رب جی بہو کرے گی۔ ایک جو ہے وہ اماں بھی ہے ان کے گھر پہ، تو وہ اس کو نور جہاں کہتے ہیں کہ جو یہ نئی بچی ہے اس کی بس کی بات نہیں ہے تو تم جو ہے وہ نوکر رکھ لو، اور اب تو ہر کوئی نوکر رکھتا ہے۔ تو نور جہاں کہتے ہیں میں بھی جب آئی تھی بچی تھی تو وہ کہتی ہے تمہاری بات اور تھی اور اب بات اور ہوگی، تو وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی بات نہیں، مٹی جو ہے وہ ڈھلنی ہے، انسان کی جو ہے وہ ڈھل جاتی ہے، جس پہ سانچے میں ڈھالو تو یہ بھی جو ہے وہ یوز ٹو ہو جائے گی۔ ویسے بھی جی یہ کوئی امیر گھر سے نہیں آئی، جو آگے پیچھے اس کے نوکر ہوتے غریب گھر سے آئی ہے تو اس کو پتہ ہے۔ دوسری طرف وہ جو بہو ہے وہ بیچاری ایسی سائیکو بنی ہوئی ہے کہ وہ شوہر کے سامنے اور ساس کے سامنے کچھ نہیں کہتی، بٹ وہ جب واش روم میں اکیلی ہوتی ہے یا روم میں ہوتی ہے تو وہ خود سے بڑبڑاتی ہے اور جو اس کو برا لگتا ہے وہ بولتی رہتی ہے، فرنٹ پہ جو ہے وہ نہیں بول سکتی۔ نور جہاں کا جو ہے وہ جویلری کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، جویلری کا بزنس کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ابھی حنید کی تو شادی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب سفیر کی شادی کی باتیں چل رہی تھی۔ سفیر جو ہے وہ ایک اور لڑکی میں جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے۔ اب وہ لڑکی کہتی جی میرا رشتہ ہے تو تم اپنی اماں کو لے کے جلدی سے میرے گھر پہ ہو۔ اب جو نور جہاں میڈم ہوتی ہے وہ یہ ساری باتیں سن لیتی ہے جب اس سے کال پہ بات کر رہی تھی۔ سفیر کے اندر یا کسی بھی بیٹے کے اندر اتنی جرت ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی فرسٹ ایپیسوڈ میں کہ وہ اپنی اماں کے خلاف جا کے کوئی بات کریں یا اماں ان کی بات سن لیں، مطلب اماں نے وہ روب دبدبہ رکھا ہوا ہے نا کہ مجال نہیں ہے کہ کوئی اس کے خلاف جا کے بات کرے یا کہ مطلب فلی ان کو جو ہے نا تیار کیا ہوا ہے فل پیکج کے ساتھ اماں نے۔ اب جناب اماں کے ایک جو تھا بہت زیادہ پرانا جو امپلائی تھا، اکاؤنٹنٹ تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اماں جو ہے وہ پہلے دن تو جاتی نہیں، جی ہمارے اصول کے خلاف ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈیتھ والے دن جو ہے ہم کسی کے دکھ میں شریک ہو، تو 2-4 دن ٹھہر کے اماں جاتی ہیں تو ان کے رشتہ داروں کے گھر جاتی ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ اس کی جو اکاؤنٹنٹ جس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کی بیٹی بھی جو ہے وہ ان رشتہ داروں کے گھر پہ ہوتی ہے، تو وہاں جا کے اماں اس لڑکی کو جو ہے وہ سفیر کے لیے پسند کر لیتی ہے جب اماں کو پتہ چلتا ہے کہ سفیر کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ اب اماں نے جی اس کو بتائے بغیر ڈیٹ بھی فائنل کر دیا ہے کہ 3 ماہ بعد اس کا نکاح ہوگا، ایون کہ پھر کارڈز بھی چھپنے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ لڑکی جو سفیر سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کو غصہ کرتی ہے کہ تم اتنی سی بات نہیں کر سکتے ہو۔ سفیر کہتا ہے جی ابھی کچھ دن ہیں تو مطلب ہو جائے گی۔ تو اماں نے ہر طرف جاسوس بھی چھوڑے ہوئے کہ گارڈ جا کے اماں کو بتاتا ہے جی سفیر یہ باتیں جو ہے وہ کر رہا تھا، تو اماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ پھر اماں کیا کرتی ہے کہ سفیر جب بات کرنے کے لیے آتا ہے تو دیکھتا ہے اماں کے پاس کوئی آدمی بیٹھے ہیں اور اماں اس سے جی شادی کے کارڈز کے جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہے۔ اتنا غصہ کرتی ہے اماں کہ سفیر بیچارے کی ہمت نہیں ہوتی تو اماں اس کو بھیج دیتی ہے کارڈ والے آدمی کو۔ پھر سفیر سے کہتی ہے کہ ہاں بولو تم کچھ کہہ رہے تھے، کہتے نہیں اماں میں پھر آ جاؤں گا۔
अम्मा कहती ठीक है कोई मसला नहीं, क्योंकि अम्मा ने ये बात सुननी नहीं, इसलिए तो वो सारा ये भी जो भी है ड्रामा वो क्रिएट कर रही है। और जनाब इसके बाद एक और मेन सीन था ये कि नूर जहाँ के मतलब अभी ये अलग रहती है, ठीक है, अपना इसका बिज़नेस है, अपने इसके बेटे बड़े शशके हैं, दौलत शोलत सब कुछ है, ठीक है। अभी इसके जो ससुराल में है, इसके जो रिश्तेदार है वो इसका पता नहीं देवर है या इसका जो है जेठ है, ठीक है, उसकी भी एक बेटी है। तो अब नूर जहाँ का और उसका जो है वो प्रॉपर्टी पे क्लैश चल रहा है कि नूर जहाँ ने केस करके जैसे भी था वो ज़मीनें जो है वो ले ली थी उनसे। अब वो हवेली थी, तो हवेली पे भी नूर जहाँ जो है वो अपना हिस्सा छोड़ने के लिए किसी तौर पे राज़ी नहीं है। वकील आता है हुनैद के पास, उसको बोलता है कि आपने इतना सब कुछ तो ले लिया, तो हवेली की क्या औकात है आपके आगे। तो वो कहता है जी नहीं जी, हम हवेली नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे जो भी करना पड़े। अब जो अम्मा होती है ना इनके, नूर जहाँ जो है वो कहती है कि मुराद को साथ लेती है अपने तीसरे नंबर वाले बेटे को, और जी उसके घर पहुंच जाती है, अपने देवर या जो भी है उसका जेठ उसके घर पहुंच जाती है। तो वहाँ पे जाके काफ़ी मुँह मारी होती है, वो उसको बताता है जी कि तुम एक छोटे ख़ानदान से थी और जो है वो आज तुम्हारे पास इतना जो पैसा आ गया तो तुम अपनी औकात भूल चुकी हो। और मतलब मेरा भाई बेवकूफ़ था जिसने जो है वो मतलब बगावत की अपने ख़ानदान से, वरना सैयद ख़ानदान तुम जैसी को कभी भी कबूल ना करते, जिसका कोई हसब नसब नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो जनाब मुराद भी साथ होता है, तो काफ़ी तल्ख बातें होती हैं दोनों के दरमियान, और ये अपनी करती हैं और वो अपनी करता ही है। तो मतलब वो कहता है कि अब हवेली पे भी तुम्हारी नज़र ज़मीन है तो तुमने ले लिए, तो क्या अब भी कोर्ट जाओगी। तो वो कहती है कि देखिए जी, अगर हक ना मारा जाए तो किसी को भी कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इतने में क्या होता है कि कुबरा खान जो कि नूर जहाँ के देवर या जेठ जो भी है, ये भी क्लियर होगा जी, उसकी जो है वो बेटी है, तो वो आके डॉगी को जो है वो बिस्किट वगैरह डाल रही होती है। तो मुराद साहब देख के वहीं पे जी मुराद साहब का तो टाई टाई फिश हो गई। फिर जो है वो कुबरा भी आके जो है बैठती हैं, तो उसके बाद जी वो बताती हैं जी कि मैं अपने बेटे की शादी का कार्ड लेके आई हूँ और सफ़ीर की शादी है। तो वो कुबरा समझती है शायद जो है वो मुराद की जो साथ है उसके। तो अम्मा गलतफहमी दूर करती है, उसको कहती है जी तुमने लाजमन आना है। तो फिर दोनों की फिर जो है वो बहस हो रही होती है, कुबरा के वालिद की और जो है वो नूर जहाँ की। तो फिर कुबरा कहती है कि अच्छा आंटी आप भी रिलैक्स करो, और अपने डैड को भी कहते हैं कि डैड आप क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे घर आए हैं मेहमान हैं। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट एपिसोड जो है वो एंड हो जाती है। तो जनाब अगर इसके पूरे ड्रामे की अगर हम फर्स्ट एपिसोड के निचोड़ की बात करें तो यही है कि एक दिखाया हुआ है स्टोरी कैसे है कि एक खड़ूस औरत है जिसने अपना होल्ड कैसे जो है मतलब एक नीच कमतर ख़ानदान से वो आई है, और उसने अगर उसको पैसा मिला है तो किस तरह से उसने जो है पूरी औलाद के ऊपर अपना होल्ड किया हुआ है। और बस जो मैंने कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है, किसी कोई मर्ज़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जनाब ये ड्रामा उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने जी ऐसा बनना है, ऐसी सास बनना है, ऐसी माँ बनना है कि जी इस तरह से अपना होल्ड रख सके, चाहे बहू आ जाए, कोई ज़माना बदले, कोई फ़र्क ना आए, बस उसका जो है ना शिमला वो बुलंद रहे हर हाल में, ठीक है। ये वो लोग भी इससे सबक ले सकते हैं, और ये उन लोगों के लिए भी जो है वो इबरत और नसीहत की जो है वो मतलब बात होगी। और अगर उन्हें इस चीज़ से मतलब कुछ सीखना है कि जो लोग इस तरह से करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर सबको अपना ग़ुलाम और ताबिया फरमान बना के रखते हैं, उनका एंड में अंजाम क्या होगा। मतलब उनको मात देने वाला कोई ना कोई ज़रूर आता है, और फिर जो है वो उनका सारा भरम जो है ना चकनाचूर हो जाता है। जैसे कि अगर जो है वो किसी मतलब कोई फ़िरौन होगा तो फिर मूसा तो आएगा ना फ़िरौन को शिकस्त देने के लिए। तो जनाब अच्छी एपिसोड थी, अच्छा ड्रामा है, तो आप लोग भी जाके देखिए और अपनी राय जो है वो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।